السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دپیک وائی ٹی سی کی طرف سے، اور فضائل اعمال میں سے ایک حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کے فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کے فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدہ: کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے۔ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ جلیل قدر لوگوں میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تشریف لے گئے۔ ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ میرے دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مؤذن کی آواز سن کے مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس گناہ سے اور اس ڈانٹ سے اور اس بدبختی اور بد نصیبی سے بچائے۔ میرے دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دن رات اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے دوستو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ میرے دوستو، اگر اذان کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے، وہ اللہ والے لوگ، جلیل قدر صحابی، میرے دوستو، جب ان کے کانوں کے اندر اذان کی آوازیں آتی تھی تو ان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ لیے انہوں نے اذان کو سمجھا اور اذان کا مطلب ان کو پتا سمجھا۔ انہوں نے اذان کو سمجھا کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، یہ کس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ جب اذان کی آوازیں اللہ والوں کے کانوں میں آتی تھی تو ان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو اتنا خوف اور اتنا ڈر تھا اللہ سے، اور اتنی محبت اور اتنا پیار تھا کہ نہ اپنے جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے بہت محبوب، اللہ کے بہت پیارے اور بہت ہی پیارے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی اور اہل بیت جب اذان کی آوازیں سنتے تھے تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ کربلا کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ میرے دوستو، کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے وقت بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ میرے دوستو، نماز اللہ کی طرف بلاوا ہے، اور میرے دوستو، نماز سے انکار اللہ کی طرف بلاوے سے انکار ہے۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ صبح اور شام اللہ کا منادی مؤذن ہمیں اذان دے کے، ہمیں آوازیں دے کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کا تعارف سنا رہا ہے ہمیں، اللہ کا تعارف کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی معافی نہیں ہے۔ نماز مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے، روزہ مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے، حج ہم پہ تب فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے یا ہمارے پاس اتنا وسائل ہیں کہ ہم حج کر سکیں تو ہم پہ حج فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی ہم پہ تب فرض ہے کہ زکوٰۃ کے اتنے ہمارے پاس ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں تو پھر زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے۔ لیکن میرے دوستو، نماز اور روزہ ہمیں معاف نہیں ہے، اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، ہر چیز میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، نماز میں بھی میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک میرے اور آپ کے نماز کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے تو نعوذ باللہ اس کی شان میں اضافہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ پوری دنیا میرے اللہ کو سجدے سے انکاری ہو جائے، میرے اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پوری دنیا میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اپنی پیشانیاں زمین سے لگا دے، میرے اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ ہر چیز سے پاک ہے میرے دوستو، ہر چیز سے پاک ہے۔ میرے دوستو، دنیا والوں کی فکر کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ کی فکر کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے لگ جاؤ۔ میرے دوستو، ایک چھوٹی سی پریشانی بھی آئے تو اللہ کو بتاؤ،
اللہ کبھی آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا۔ میرے دوستو اپنی چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں اللہ کو بتاؤ۔ دنیا والوں کو تو اپنے غم سناتے ہیں، دنیا والے پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کو اپنے غم سناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کو اپنی خوشی سناؤ، اللہ کو اپنی خوشیاں سناؤ کہ یا اللہ آج تیرا شکر ہے، آج مجھے یہ خوشی آپ نے دی، اللہ پاک آپ کا شکر ہے آج یہ خوشی آپ۔ میں کہتا ہوں دکھ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے دوستو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب غم آ جائے، جب دکھ آ جائے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لو۔ میرے دوستو کربلا سے زیادہ تو دکھ آپ کے نہیں ہو سکتے نا، کربلا والوں سے زیادہ دکھ تو آپ کے نہیں ہو سکتے، شہدائے کربلا سے زیادہ دکھ میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے۔ جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، ہماری تکلیف پریشانی ایک ذرہ بھی نہیں اس کے آگے۔ میرے دوستو کربلا، شہدائے کربلا صرف زبان سے کہنے سے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں پیار نہیں ہو جاتا، کر کے دکھاؤ کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، کر کے دکھاؤ میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چل کے دکھاؤ، حضرت امام حسین کے نانا کے دین پہ چل کے دکھاؤ۔ شہدائے کربلا نے اپنی جانیں قربان کر دی میرے دوستو، اپنے جانوں کے نذرانے اپنے سر نیزوں پہ چڑھا دیے میرے دوستو۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ میرے دوستو جب تک دنیا یہ قائم ہے، قیامت کی صبح تک ان کا نام رہے گا میرے دوستو، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ان کا نام رہے گا۔ میرے دوستو اللہ کو راضی کر لو، دنیا والوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سوا میری اور آپ کی مدد کوئی کر نہیں سکتا، اللہ کے سوا آپ کو مجھے اور خوشی کوئی دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا آپ کو مجھے کوئی خوشی دے نہیں سکتا۔ ایک اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، یہ پوری کائنات میرے اللہ کے تابع ہے میرے دوستو، ایک ایک ذرہ میرے اللہ کا غلام ہے، میرے اللہ کے اشارے کے بغیر، میرے اللہ سے حکم لیے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ میرے دوستو میں بہت گناہگار انسان ہوں، دعا کیجیے گا اللہ پاک مجھے اپنے رستے میں اور اپنے سامنے قبول فرمائے۔ کوئی غلطی ہو جائے، میں انسان ہوں میرے دوستو، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں انسان ہوں، میں نہ عالم ہوں، نہ ذاکر ہوں، نہ حافظ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو اللہ پاک اس کو اپنے لیے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور کمی پیشی معاف فرمائے۔ میرے دوستو اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ آپ پہ اور مجھ پہ رحم کرے گا۔ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ کی مخلوق انسانوں پہ، اللہ کی مخلوق جانوروں پہ، چرند پرند پہ رحم کرو۔ جہاں آپ کا بس چلتا ہے، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو میرے دوستو۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ پہ رحم کرے گا۔ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ پاک میرے اور آپ کے گھر کو آباد کرے گا میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی قربانیوں کی لاج رکھ لو، اہل بیت کی قربانیوں کی لاج رکھ لو میرے دوستو، صحابہ کرام کی قربانیوں کی لاج رکھ لو، اللہ پاک آپ کی لاج رکھ لے گا، اللہ پاک میری لاج رکھ لے گا میرے دوستو۔ اللہ کا شریک مت بنانا کسی کو، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، ایک شرک معاف نہیں کرے گا میرے دوستو، اللہ پاک ایک شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک وہ نہیں ہے میرے دوستو جو گھر والے کہتے تھے کہ وہ عورتیں کہتی تھی کہ وہ آٹا یہ ہوگا تو فلاں ہو جائے گا، کوا آئے گا تو مہمان، یہ شرک نہیں ہے میرے دوستو۔ جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہو وہ دنیا والوں کو دکھاؤ گے تو دنیا والوں کو اللہ کا شریک بنا لو گے میرے دوستو۔ ہر کام اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرنی میرے دوستو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے بھروسہ کرو تو صرف اللہ پہ، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرو گے تو یہ بھی شرک ہے میرے دوستو۔ ہر چیز پہ میرا اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ میرے اللہ کی حکومت ہے میرے دوستو۔ میرے لیے بھی دعا کرنا میرے دوستو۔ ہماری بہن، آپ کی بہن عافیہ صدیقی یہودیوں کے عیسائیوں کے قبضے میں ہے، میری بہن، اپنی بہن عافیہ صدیقی کے لیے بھی دعا کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا، جہاں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مشکل میں ہے ان سب کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے لیے امت کے لیے روتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرو، اللہ پاک سے رحم کی، رحمت کی، مدد کی دعائیں کرو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کرو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرو میرے دوستو۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔